تاجدار ختم نبوت، 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 تاجدار ختم نبوت. پریشان نہیں ہونا کسی مسئلے میں بھی. 1953 کے اندر حضرت قبلہ مجاہد کشمیر سید ابوالاسناد قادری علیہ رحمہ کو جب بتایا گیا نا کہ آپ کے اکلوتے بیٹے کو سزائے موت ہو گئی تو آپ سجدے میں گر پڑے. آپ نے فرمایا ساری زندگی حضور کے نام کے ٹکڑے کھائے، اب حلال کرنے کا وقت آیا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. مولانا سید خلیل احمد قادری نے خود اپنے پورا داستان لکھی، مجھے کیسے پکڑا، پھر مجھے کیسے مارتے تھے، مجھے کیسے گالیاں دیتے تھے. تجھے ہمیں پریشان ہو گئے تو گڈی روک دیتی تھی، وہ فلانا ہو گیا. سید خلیل احمد قادری نے خود لکھا، مجھے قلعے کی تہ خانے میں لے جا کر گالیاں بھی دے، مغلظات لکھے آپ نے. کہتے مجھے سونے نہیں دیتے تھے، جب میں نماز پڑھتا تھا تو پھر پیچھے سے بھی وہ ٹھوکر لگاتے تھے کہیں سید جو ہے وہ سجدے میں سو نہ جائے. کہتے بالکل بھوکا پیاسا رکھا آپ کے لیے، تو اللہ کی ہزاروں نعمتیں آ رہی ہیں. ممکن ہے ان نعمتوں کو پھر یہاں ہی ان کا جواب بھی دینا پڑ جائے. بیٹھے اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ رات مجھے اتنی بھوک لگی کہ میری حالت غیر ہو گئی، اور میں نے دل میں سوچا کہ تو نے تقریر نہیں کرنی تھی ختم نبوت پر. باقی مولوی جو باہر بیٹھے ہیں تو کہتے ہیں فوراً عشق رسول نے مجھے سنبھالا دیا. شاجی بندہ جی بھی تو مر جانا کہ تو حضور کی خاطر مرن لگے ہو. کہتے ہیں سید صاحب تہ خانے میں ایک ہی بلب جلتا تھا. فرماتے ہیں نہ میرے پاس کوئی گھڑی تھی، مجھے یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ رات کے 4 بجے ہے یا صبح کے 4 بجے، زور کا وقت ہوا ہے یا اثر کا وقت ہوا. آپ اور مجھ پر تو کچھ بھی نہیں آیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو نہیں اس وقت اتنا، اس وقت آپ بالکل آئیے، ہمارے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. انشاءاللہ یہ سارے وزراء ان کو عقل آنے والی ہے، بے شک بے شک، اور انہوں نے کان پکڑنے. جب یہ اپنے حلقوں میں جائیں گے نا تو ہر گلی میں اتنے بچے بھی ان کا آگے استقبال. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. یہ دین میں کہتا ہوں حضور کا دین تخت پر آنا ویسے آنا ہے. یہ جہاں سے ان کی اب گاڑیاں گزرے گی نا، حضور کے غلام کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوں گے تاجدار تاجدار ختم نبوت. وہ ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں بچے چھوٹے چھوٹے جن کی زبان ابھی توتلی ہے، وہ بھی گلیوں میں کھڑے ہو کر لبیک 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 کے نعرے لگائیں. ان کو پتہ لگ جائے گا. ابھی یہ کیا سمجھتے ہیں ابھی ان کے ساتھ بہت کچھ ہونے والا ہے. ادھر سے ہوگا ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، ہم نے کیا کرنا. اسی تو کھڑے ہیں تھے، اسی تو جان دینے واسطے آ گئے. تو سید صاحب فرماتے ہیں جب میں بالکل بے ہوش ہونے کے قریب ہو گیا، روٹی تو میرے پاس تھی نہیں، وہ بھی نہیں دیتے تھے، گالیاں دیتے تھے. بجائے اس کے میں ان سے روٹی مانگنا بھی نہیں تھا، پھر گالیاں دیتے تھے. مجھے پانی نہیں مانگتا تھا، پھر گالیاں دیتے تھے. تو کہتے ہیں جب میں بالکل مرنے کے قریب پہنچا تو پھر غیب سے ایک ہاتھ آیا. خطیب الاسلام صاحب وہ ہاتھ جو امام احمد بن حنبل کا تہ بند باندھ رہا تھا. غیب سے ایک ہاتھ آیا اور وہ ایک شاپر میں بندی ہوئی چیزیں تھی. آواز آئی شاہ جی روٹی لے لو.
اللہ اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علامہ سید محمود احمد رضوی اتنا مضبوط عالم میں اپنی زندگی نہیں دیکھا، اتنی ٹھوس گل کرنے والا بابا توبہ توبہ۔ ہمارے مدرسے میں تشریف لائے تو میں نے آٹوگراف لینے کے لیے تو طالب علم تھا، ابھی میری داڑھی بھی نہیں آئی تھی میرے خیال میں، تو میں نے نا ایسے آگے تحریر کر دی، میں نے کہا یا لکھو، ایسے جلال سے کہا، میں نے کہا بھی تھپڑ مارتے ہیں۔ ایک طالب علم ایک اتنے بڑے فقیر محدث سے جب وہ آٹوگراف لے رہا تھا نا، انہوں نے میرے چہرے کی طرف دیکھ کر لکھا کیا کہ بوقت مطالعہ کتاب کے حواشی بغور پڑھا کریں۔ اس کو یہی لکھنا چاہیے تھا ایک طالب علم کے بارے میں۔ ہمارے بزرگ جو انہوں نے میرے ایسے چہرے کی طرف دیکھ کر نا کہنے لگے بوقت مطالعہ، یعنی تو طالب علم ہے، میں تجھے کوئی وظیفہ نہیں بتاؤں گا، تیرے لیے یہی وظیفہ ہے جو محمود احمد رضوی تجھے لکھ رہا ہے۔ علامہ نیازی تشریف لے آئے، مولانا دستار خان نیازی، استاد عبدالحکیم شرف قادری شرف ملت کے والد صاحب فوت ہوئے، فاتحہ پڑھنے کے لیے آئے۔ تو جب وہ اٹھ کر جانے لگے نا تو میں نے استاد گرامی کو کہا، میں نے کہا نیازی صاحب سے آٹوگراف لے لیں۔ تو نیازی صاحب کھڑے تھے، تو وہ جب انہوں نے پکڑایا نا بھی آپ لکھیں، تو قلم استاد صاحب نے اپنی جیب سے نکالا۔ تو جب نیازی صاحب نے پہلے بتانا تھا جب میں بیٹھا تھا، اب میں کہتا، تو وہ استاد فرمانے لگے یہ طالب علم ہے، اس کو آداب کا نہیں پتا۔ اب نیازی صاحب کھڑے کھڑے، مجھے وہ منظر آج بھی یاد ہے، سفید قلم تھا استاد گرامی کا، اور وہاں انہوں نے کھڑے کھڑے لکھا اگر خواہی حیات اندر خطر زی۔ ایک قائد کو اپنے کارکن کو یہی شعر لکھ کر دینا چاہیے۔ ہاں، میں نے پھر وہ اقبال کی کلیات میں تلاش کیا، بھی نیازی صاحب نے وہ کیسے شعر لکھا۔ رفیق، ہاں وہ لمبے ربائی ہے اقبال، جب ترجمہ کر رفیق گفت اے یار خیرت مند، ہاں جی، غزال با غزال درد دل گفت اماز فتنہ سیاد تھا دل سے اندیشہ آزاد قائم۔ اقبال کہتا ہے ایک ہرن نے دوسرے ہرن نو کیا یار ہر روز خطرہ رہتا بھی، ہنے تو شکاری آیا، ہنے آیا، اب آیا شکاری، اب آیا، تو بہتر نہیں ہے کہ حدود حرم میں اپنا رہائش بنا لی جائے جہاں مکھی مارنے جو مارنے کی اجازت نہیں ہے، تو ہرن کو کون مارے گا؟ تو رفیق گفت اے یار خیرت مند، اور دوسرا ہوتا یار کہنے لگا یار یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ حدود حرم میں رہ کے جناب مزے نہ بد کھاوے پیوے ستا رہے۔ رفیق گفت اے یار خیرت مند اگر خواہی حیات اندر خطر زی، دوسرا یار کہنے لگا یار زندگی ہے انسان خطرے میں زندگی گزارے، اگر زندگی چاہتا ہے تو زندگی خطروں کا نام۔ کیوں جی ہمارے بڑے بھی کیسے بڑے تھے، مولانا نیازی کہ مجھے پہلے بتانا تھا، میں کہتا پہلے کیسے بتانا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم ملنے کے لیے گئے نا ان کے رہائش گاہ پر، تو میں نے کہا کہنے لگے جمعے والا دن تھا، تیار اترے نا جو رہا کیسے کھونڈا، کیسے آئے ہو؟ زیارت کے لیے آئے ہیں۔ کہنے لگے میرے کوئی مقبرہ بنا ہوا ہے یا زیارت کے لیے آئے ہو؟ ایسا کیا؟ اچھا جی، کہنے لگے بیٹھو اب کھانا کھانا پڑے گا۔ بیٹھ گئے۔ تو مولانا نیازی خود فرمایا کرتے تھے جب میں مدینہ منورہ کے، آپ کو پتہ ہے ان کا ترہ، ان کا قد، ان کا حسن، ان کا جمال، ان کا تقوی، ان کا طہارت، مولانا نیازی فرماتے ہیں جب میں باب السلام سے داخل ہوا نا تو وہ میرا ترہ اور میرا کھونڈا اور میری چال، میں نے مولانا نیازی کو اس طرح چلتے ہوئے دیکھا جیسے میرے آنکھوں مولا کی سنت۔ مولویوں میں نیازی صاحب ایسے چلتے تھے جیسے اونچائی سے اترائی کی طرف اتر رہے، کانما ینحط من سبق۔ ہاں، حدیث پاک میں یہی ہے، میرے آنکھ ایسے چلتے تھے۔ میں علماء میں سے اور بھی سارے چلتے ہیں، لیکن میری اپنی نگاہ کا قصور ہے کہ میں کسی کو دیکھ نہیں سکتا۔ مولانا نیازی ایسے چلنے کی کوشش کرتے تھے۔ بہرحال مولانا نیازی فرماتے ہیں جب میں ایسے چلا، ایسے ایسے کر کے آگے ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا، کہا نیازی صاحب یہاں بڑے بڑے شہنشاہوں کے سر جھک جاتے ہیں، اتنا ترہ لیا ہوا، آپ کو پتا حضور کے سامنے آپ جا رہے؟ انہوں نے میاں والی بولی فرمایا اب پرائی ہٹائے
جب نیازی کا سر جھکے گا تو ساتھ درہ بھی جھک جائے گا. سوچو کیوں سر جھکے گا تو یا درہ بھی جھک جائے گا. تاجدار ختم نبوت. میں تو اختلافی کام بالکل نہیں کرنی کیونکہ سارے موافق کر رہے ہیں. ورنہ مولانا نیازی دستے سن ایک اور مولانا آئے تو فرماندے سن انہوں نے انج لیا رہے سن نپ کے جی میں کھوتیاں کنا تو نپو گے. تمہیں پتا ہے کھوتے کی خاصیت ہے بھائی وہ لتاں نو نپو تو ٹر پاؤں کنا نہ انہوں اتنی ضد ہے جڑا کنا تو نپے پیچھا ہی ہٹنا. مولانا نیازی یہ فرماندے سن باہر وہ انشاءاللہ مولا کا گل ہوئے گی سکڑ لیکن اتنے گل نہیں اتنے جیڑی نہ ہور گل نہیں. ہاں جی مولانا نیازی فرماندے میں نے کہا کہ میں جب اندر کہنے جیل انہوں نے مینو کپڑے پوائے تو کہنے لگے مینو کوئی بھی پجامہ پورا نہ آیا کوئی بھی انہوں کی قمیض پوری نہ آئی تو کہنے لگے سپرینٹینڈنٹ جیل کہنا نیازی اتنے آ کے بڑے بڑے پہلوان سکڑ جانے کہ تو اور موٹا ہویا. مولانا فرماتے ہیں میں کیا چلیا سکڑ دا ہوئے جڑا جرم کر کے آوے میں تو عشق رسول تو محبت رسول جایا بیٹھا. کہنے لگے میں ماشاء اللہ نے سزائے موت سنائی تھی تو کہنے لگے میں اندر جب کوٹڑی میں گیا تو میں نے کہا یہ بد دماغ تو ہے انہوں نے تو مجھے لٹکا دینا ہے. تو کہنے لگے فوراً غیب سے میری زبان پر یہ شعر جاری ہوا کشتگان خنجر تسلیم ہوا اور زمانہ غیب جانے دیگر. وہاں نیازی پریشان کیوں ہوتا ہے جو رسول اللہ کے نام پر مرتے ہیں وہ مرتے نہیں ان کو ہر زمانہ ایک نئی زندگی عطا کی جاتی ہے. ہمارے بڑوں نے پہرا دیا تو آپ لوگ بھی اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے سارے آپ کے چہرے چمکتے ہوئے مولانا نیازی کا وزن اور بڑھ گیا. ہاں جی تو آپ لوگوں کا یہ جوش اور جذبہ یہ اسی ولولے کا ایک تسلسل ہے. یہ تاریخ کا ایک جناب مسلسل ایک رابطہ ہے جو آپ نے اپنے بزرگوں سے جوڑ دیا. انشاءاللہ جیسے انہوں نے پہرے دیے حضور کی ناموس پر ختم نبوت پر ہمارے جیسے لوگ حالات جیسے بھی ہو جائیں. اب حالات تھوڑے ہیں کہ مولانا نیازی کو جناب وہ مولانا نیازی کی ہتھکڑی والی تصویر جو ہے نا ہاں جو ایسے چلتے آ رہے ہیں نا ہتھکڑی تو وہ تصویر دیکھنے والی ہے مولانا. پتہ ہی نہیں بھائی اس کو ہتھکڑی لگی ہے مولانا تو نام بھی ابھی آپ کو مجھے ہتھکڑی بھی نہیں لگی ابھی تو سزائے موت بھی نہیں سنائی گئی تو اب ایسے پریشان ہو جاتے ہیں. تاجدار ختم نبوت تشریف لاتے ہیں صاحبزادہ